میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، کسی چیز کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، کھانے کی، گھومنے پھرنے کی، نیچے بس یہی کمنٹ آتے ہیں کہ بھائی جاپان کیسے آنا ہے۔ آج میں آپ کو اسٹوڈنٹ ویزے کے بارے میں کچھ انفارمیشن دوں گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں کہ میں نہ تو کوئی امیگریشن لائر ہوں اور نہ ہی کوئی ویزا کنسلٹنٹ ہوں کہ میں آپ کو جو ہے نا 100% ایکوریٹ انفارمیشن دے سکوں۔ ہاں، جس پروسیس سے میں گزرا ہوں وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی جو ہے، جس کو میں نے ریسنٹلی اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہی جاپان میں بلوایا ہے، اس کو 1 سال ہو گیا یہاں پر، تو وہ سارا پروسیس آپ سے شیئر کر دوں گا۔ اسٹڈی ویزے پہ آنے کے لیے جن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے، جو بھی چیزیں چاہیے، میں آپ کو وہ ساری بتا دیتا ہوں جس پروسیس سے میں گزرا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی جو ہے نا ایج جو ہے وہ تقریباً 35 سال تک ہو، مطلب 35 سال سے اوپر ہے تو پھر جو چانس ہے اس کے کم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کی ایج 35 سال سے نیچے ہے تو، اور آپ کی جو ایجوکیشن ہے وہ پاکستان میں کم سے کم ایف اے ہونی چاہیے، تقریباً مطلب 12 جماعتیں آپ نے پڑھی ہوں کسی بھی سبجیکٹ میں، کسی میں، وہ اس کا کوئی اتنا نہیں ہے۔ پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہے اسٹڈی، تو آپ کی 12 سال ہونی چاہیے کمپلیٹ۔ دوسری ریکوائرمنٹ ہے آپ نے پاکستان میں جو ہے کچھ بیسک جیپنیز پڑھی ہو، آپ کو جیپنیز کے الفابیٹس جو ہیں ہیرا گانا کھتا گانا وہ آتے ہوں، اور اس کے بعد کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ پھر یہاں سے آپ جن سے آپ پڑھیں گے انہی سے کافی وہ اسکول وغیرہ واقف ہوتے ہیں ان کے، وہ کسی اسکول میں آپ کا ایڈمیشن کرا دیتے ہیں، لیکن اسکول کی ایک فیس ہوتی ہے تقریباً، ابھی جو ہے پاکستانی میرے خیال سے 20 لاکھ روپیہ فیس ہوگی 1 سال کی، وہ ہے۔ اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ آپ اپنے فادر کی لگائیں گے کہ مجھے فادر سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی بلڈ ریلیشن ہو، آپ کا بڑا بھائی ہو سکتا ہے تو وہ آپ لگا دیں۔ وہ تقریباً میرے خیال سے ابھی جو ہے نا 40 لاکھ تک کی ہو بینک سٹیٹمنٹ تو اچھا ہے۔ کہیں پہ لکھا نہیں ہوا کہ بینک سٹیٹمنٹ اتنی ہی چاہیے، وہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا بیٹر ہے، لیکن کم سے کم 30 لاکھ سے اوپر ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کا جب پروسیس سٹارٹ ہوگا اسکول کا، سب سے پہلے جو ہے جہاں سے آپ نے جاپنیز لینگویج سیکھی ہے، بہتر ہے کہ انہی کے ذریعے آپ کسی اسکول میں اپنا ایڈمیشن کروا لیں جاپان میں، اور یہ ایڈمیشن ہوگا جاپنیز لینگویج کورس میں، 2 سال کا یہ کورس ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا ایڈمیشن ہونے کے بعد آپ کے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سارے وہ دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، پھر وہ آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے فیس جمع کروانی ہے اسکول کی فیس آپ نے جو ہے نا وہ ین میں جمع کروانی ہے، وہ بھی جہاں سے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہتر ہے کسی کی سروس لیں، آپ کسی کنسلٹنٹ کی، تو کنسلٹنٹ کی سروس لیں آپ کسی کی نا، تو آپ فیس جمع کروائیں گے۔ فیس جمع کروانے کے بعد وہ اسکول جو ہے وہ آپ کا جو ہے امیگریشن میں اپلائی کرے گا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اس کو ہم نے اسٹڈی ویزے پہ بلانا ہے، اس نے فیس بھی جمع کروا دی ہے۔ وہ ایک ایلیجیبلٹی سرٹیفکیٹ ہے، وہ اپلائی کریں گے۔ وہ سرٹیفکیٹ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے کاغذ کا، وہ جب نکل آئے گا وہ کاغذ کا ٹکڑا وہ آپ کو بھیجیں گے، سرٹیفکیٹ آف ایلیجیبلٹی، اور ان شارٹ فارم میں اس کو بولتے ہیں COE۔ تو وہ جو COE ہے وہ آپ لے کر جاپنیز ایمبیسی جو ہے پاکستان میں، وہاں پر آپ جائیں گے وہ ایلیجیبلٹی سرٹیفکیٹ لے کے، اور وہاں پر آپ ویزا اپلائی کر دیں گے۔ ویزا اپلائی کرنے کے چانس جو ہیں وہ آلموسٹ 100% ہوتے ہیں کہ آپ، کیونکہ وہ ایلیجیبلٹی ہے، وہ جب نکل آیا تو سمجھیں آپ کا وہ ویزا ہی ہے۔ تو ویزا جب آپ اپلائی کریں گے تو مے بی 1-2 ہفتے تک جو ہے نا رزلٹ آ جاتا ہے، اس سے زیادہ بھی دیر ہو سکتی ہے۔ میں پھر بار بار بتا رہا ہوں کہ مجھے 100% شور نہیں ہے کہ میرے آپ ورڈ کو لے کر بیٹھ جائیں کہ بھائی آپ نے تو 2 ہفتے بتایا تھا، ایسا نہیں ہے، نیچے لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا۔ مہینے کے اندر جو ہے نا آپ کا وہ رزلٹ آ جائے گا ویزے کا، جب آپ کا ویزا لگ جائے گا تو آپ جاپان آ جائیں گے۔